تو خدا نے ہدایت کا جو سلسلہ بنایا تو اس نے ہادی بنانے کا نصاب صرف اور صرف اپنے پاس رکھا۔ خدا نے قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ ہم، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ میں زمین پر خلافت ایسے لوگوں کو دوں جن کو زمین پہ کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جن کو زمین والے ہلکا سمجھیں، کمزور سمجھیں، ان کے پیچھے نہ چلے۔ خدا کہتا میں ہمیشہ زمینی خلافت ایسے ہی لوگوں کو دیتا ہوں۔ اب خدا نے قرآن میں یہ کہا کہ میں وارث بناتا ہوں زمین والوں کے، اور اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ جو پہلا زمین پر آنے والا ہادی تھا اس کا فیصلہ ملائکہ کی محفل میں ہوا تھا، لیکن فرشتوں نے اپنی مرضی سے خلیفہ نہیں بنایا، جبکہ وہاں پر اگر وہ بنا بھی دیتے تو غلطی کا کوئی امکان تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ سارے معصوم تھے۔ اگر وہ بناتے بھی تو کسی معصوم ہی کو بناتے، لیکن خدا نے خلیفہ بنانے کا اختیار معصوموں کو بھی نہیں دیا۔ خدا نے علیہ السلام کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ وہ اس کا خلیفہ بنا سکے۔ تو جو خدا علیہ السلام کو یہ حق نہیں دیتا تو وہ کسی رضی اللہ کو بھی یہ حق نہیں دیتا۔ جو خدا یہ فیصلے کا اختیار علیہ السلام کو نہیں سونپتا، مجھے امامت پہ اور سرکار حضرت موسی کاظم پہ گفتگو، خدا نے خلیفہ بنانے کا اختیار ملائکہ کو بھی نہیں دیا، فرشتوں کو بھی نہیں دیا۔ خدا نے کہا میں بناؤں گا زمین پر خلیفہ۔ تو خلافت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ من جانب اللہ کی طرف سے خلیفہ ہو۔ خدا کہتا ہے زمین پر میں خلیفہ انہیں بناؤں گا، وارث انہیں بناؤں گا جنہیں زمین پر کمزور بنانے کی کوشش کی۔ اور وہی اللہ ہر ایک انسان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ تو تم کسی نہ کسی کو وارث بناؤ۔ فقہ کے قوانین کے اندر جو میراث کے حقوق ہوتے ہیں یہ زندگی میں نہیں ہوتے، میراث تقسیم ہی مرنے کے بعد ہے۔ زندگی میں کبھی بھی میراث تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ زندگی کا اور میراث کا آپس میں تعلق ہی نہیں، اس ہمیشہ مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اگر کوئی زندگی میں کسی کے نام کرتا ہے تو وہ ملکیت تو ہو سکتی ہے، وراثت نہیں ہو سکتی۔ اب اگر کوئی انسان مرتا ہے، کوئی انسان جاتا ہے تو وہ اپنے پیچھے جو بھی زمین جائیداد چھوڑ کے جائے وہ اپنی مرضی سے وارث نہیں بنائے گا۔ اللہ نے اس کے وراثت کے قوانین اور اس کی وراثت کے قوانین خود طے کیے، ایسا ہے یا نہیں؟ خدا نے قرآن میں واضح طور پہ بتا دیا کہ اگر تم مرو گے تو تمہاری جائیداد جو تقسیم ہوگی وہ کیسے تقسیم ہوگی۔ یہ تو میراث کا قانون ہے، یہ بندوں کا بنایا نہیں، اللہ کا بنایا۔ بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، اولاد کو کتنا حصہ ملے گا، یہ جتنے بھی قوانین ہیں یہ اللہ کے بنائے۔ میراث تھی کس کی؟ میری۔ زمین خریدی کس نے تھی؟ میں نے۔ دکان اور گھر کس کا تھا؟ میرا۔ میری اپنی ذاتی جاگیر، میری ذاتی میراث، میرا ذاتی ورثہ میں اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کر سکتا، اس کا وارث اللہ بناتا۔ اس میں کوئی شیعہ بحث نہیں ہے، تمام مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ وارث ہمیشہ اللہ بناتا ہے کہ بہن کو کتنا حصہ ہے، بیٹی کو کتنا حصہ ہے، بھائی کو کتنا حصہ ہے، بیوہ کے حصے میں کتنا آئے گا۔ یہ وراثت کے قوانین بندوں کے بنائے ہوئے نہیں، عدالتوں کے طے کیے ہوئے نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے۔ زمین میری تھی، وارث اللہ بناتا ہے، تو پھر مسلمانوں کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں۔ جب میں اپنی زمین کا وارث اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا تو اللہ کا خلیفہ زمین پہ اپنی مرضی سے کیسے؟ جب میرے پاس میری وراثت کا اختیار نہیں ہے تو زمین کی وراثت خدا کہتا ہے میں بھی اسے دوں گا جسے میں تعین کروں گا، جسے میں بناؤں۔ اور خدا کہہ رہا وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً، اور جو امام بناتا ہوں وہ میں بناتا ہوں۔ اس فعل کی نسبت اللہ نے اپنی طرف دی۔ اس سے اچھی عقیدہ امامت کی کوئی اور آیت نہیں ہے۔ خدا کہہ رہا وَجَعَلْنَا، ہم بناتے ہیں، أَئِمَّةً، امام ہم بناتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، قرآن کا کلیہ ہے جس فعل کا فاعل اللہ ہو جائے اس کا کوئی غیر فاعل نہیں ہو سکتا۔ ہر فعل کے کئی فاعل ہو سکتے ہیں لیکن جس کا فاعل اللہ ہو اس کا پھر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جس میں اللہ یہ کہہ دینا زمین میں بناتا ہوں،
اب کوئی نہیں کہے گا کہ میں بھی بناؤں. اگر اللہ یہ کہے گا کہ آسمان میں بناتا ہوں، اب کوئی اور فائل نہیں بنے گا، کیونکہ اس کا فائل اللہ ہے. تو اس کا مطلب ہے قرآن کا کلیہ ہے کہ جس کا فائل اللہ ہو جائے اس کا غیر نہیں ہوتا. اور خدا اسی آیت میں کہہ رہا ہے امام میں بناتا ہوں. تو جب امام اللہ بناتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امت اپنی مرضی سے امام بنائے. اور ہمیں فخر ہے پورے مذہب اسلام میں باہر مکتبہ جعفریہ ہے جو کھل کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 12 مانے ہیں، بنائے نہیں. ایک بھی امام اپنے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ نے بنائے، ہم نے مسلم. اور اس کے مقابلے میں جتنے ہیں ان میں سے ایک بھی اللہ نے نہیں بنائے، وہ سب امت نے بنائے ہیں اور یہ اللہ نے بنائے. خدا کہتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے اسے میں بناتا ہوں، اس کی دوسری نشانی ہے یہدون، وہ ہدایت کرتا ہے بے امرنا، میرے امر سے ہدایت کرتا ہے. اس کا مطلب ہے امام وہ ہوتا ہے جو صرف امام ہی نہ ہو، ہدایت بھی کرے، اور ہدایت بھی اپنی مرضی سے نہ کرے. جو قریب بیٹھے تو اللہ کے امر سے ہدایت کرے، اللہ کے امر سے ہدایت کرے. امر کسے کہتے ہیں؟ قانون کا نام نہیں ہے. امر یہ ہے، امر ارادے سے، کن ارادے سے نہیں، کن کلام سے. تھوڑی مشکل بات ہوگی لیکن سمجھیے، کن کے لیے بولنا پڑتا ہے، امر کے لیے سوچنا پڑتا ہے. کن کے لیے کن فیکون، ہو جا تم ہوگا. اس کا مطلب فیکون سے پہلے کن کا ہونا ضروری ہے. جب تک کن نہیں ہوگا فیکون نہیں. خدا کہتا ہے جب میں کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں تو یہاں کن کہنا پڑتا ہے. اس کا مطلب ایک وہ ہے جو کن سے ہے، ایک مخلوق وہ ہے جو کن سے بھی نہیں، وہ امر سے. اس کے لیے صرف ارادہ کرنا پڑتا ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے جب میں نے فرشتے نے جا کے بشارت دی حضرت سارہ کو، میں تجھے بیٹا دینے والا ہوں. سارہ نے اپنے زانوؤں کو پیٹ کر میرے ہاں بچہ، میں تو ضعیفہ ہو چکی ہوں. فوراً فرشتے نے آ کے، قرآن کی آیت ہے، فرشتے نے فوراً کہا خدا کہہ رہا ہے تو اللہ کے امر پہ تعجب کرتی ہے. تعجب ہوئی، تجھے حیرانگی ہوئی اللہ کے امر پہ، تو اللہ کے امر پہ حیرانگی نہ کر. مریم نے کہا میرے ہاں بچہ، فرشتے نے کہا امر اللہ، تعجب نہ کر، یہ اللہ کا امر ہے. اس کا مطلب امر کی دوسری نشانی یہ ہے کہ امر پہ تعجب نہیں کرنا پڑتا، امر پہ شک بھی نہیں کرنا پڑتا. اس کا مطلب کن ہوتا ہے کلام سے، امر ہوتا ہے ارادے سے. چپ کے بندر توڑنا اور مجھے دلیل دینا، مجھے عزت قرآن کی قسم ہے. حسن مولا نے دربار میں بیٹھ کے یہ نہیں کہا تھا عورت بن جا، امام نے کہا تھا مردوں کے تجمے میں عورت ہو کے کیسے آ گئی. اگر امام کہتے کون ہی عورت ہو جا تو پھر وہ ہوتی، تو پھر وہ کن سے تھی. امام نے یہ نہیں کہا عورت ہو جا، امام نے کہا عورت ہو کے. اس کا مطلب یہ امر ہے. امام نے قالین پہ شیر کو دے کے یہ نہیں کہ شیر ہو جا، یا اسد اللہ خود عدو اللہ، اے اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو کھا جا. امام نے کہا ہو جا نہیں، ارادہ کیا، صرف ارادہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ امر اس کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. ہاتھ یہیں پر ہے تو اگلی دلیل پہاڑ سمجھ میں دینے لگا ہو. امر ہوتا ہی اس کے لہجے میں ہے جس کے اندر اللہ کا ارادہ بولتا ہو. جس کے اندر اللہ کا ارادہ نہ ہو وہ امر کر ہی نہیں سکتا، وہ ارادہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ امر ہے ارادے سے، ارادہ ہوتا ہے پروردگار کا. مجھے مقتل کی کوئی کتاب نکال کے دکھاؤ کہ شب عاشور ہر آ کے مولا حسین سے یہ کہا تھا اے حسین ابن علی میں اللہ سے توبہ کرنے آیا ہوں. حسین نے مصلی نہیں بچھایا، توبہ کی نماز نہیں پڑھی، حسین نے اللہ سے نہیں پوچھا کہ اسے معاف کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. انہوں نے کہا میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں. حسین نے ہاتھوں کو کھولا، بچہ اللہ نے معاف کر دیا.
تو حسین ابن علی کہتے کہ ہاں حر میں تیری سفارش کرتا ہوں، سفارش بھی نہیں کہا کر دیا۔ اس کا مطلب ہے امام وہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ کا ارادہ بولے، امر الہی جس کے اندر، امر کن سے نہیں، ارادے سے، صرف ارادہ ہو، کیونکہ اس کی ہاں بدن نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہہ بچوں کو ساتھ ملانے کے لیے اس کے ہاں جسم نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیت سے ابھر رہا ہے، وہ بدن نہیں رکھتا، یہ ارادہ نہیں رکھتا، اس کا جسم نہیں ہے اور ان کا ارادہ، اس نے اپنا ارادہ ان کے بدن میں رکھا۔ اب جب اس کا ارادہ ان کے اندر آ گیا تو اب یہ نہیں بولتے، کنکر یہ نہیں پھینکتے، بیعت یہ نہیں کرواتے، اس کا مطلب ان کے اندر اپنا ارادہ ہی تھا، کہ جو کرتے ہیں یہ نہیں کرتے، وہ کرتے۔ اگر کوئی کہے اس کی کوئی اور قرآنی استدلال تو ایک اور دے دیتا ہوں، یا تو ابھی آئے گی شب قدر، تو پھر شب قدر میں مسلمان کی آیتیں پڑھنی چھوڑ دے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی سب نازل ہوتے ہیں ملائکہ، نزول ہمیشہ بلندی سے نہیں چاہیے، نازل ہوتے ہیں والروح، کیونکہ نازل جب والروح، روح اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں زمین پر، کیا لینے کے لیے؟ امر الہی۔ خدا کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس رات میرے ملائکہ مجھ سے امر لے کے زمین پہ جاتے ہیں، اس جگہ بھیجتا ہوں میں تاکہ وہاں سے امر لے کے، میرے نہ تو عرشوں پہ رہتا ہے اور امر یہاں سے لے رہا ہے، اس کا مطلب وہ وہاں ہے، اولے نمبر یہاں ہے۔ جس کے پاس امر الہی ہو وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، کیونکہ کیسے پتہ چلے گا کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ تو یہاں نہیں آئے گا، اس کا ایسا نمائندہ ہونا چاہیے جس کی رضا سے اس کی رضا ملے۔ اور عصمت کے درجے بیان کرتے کرتے علماء نے لکھا ہے کہ عصمت کا آخری درجہ یہ ہوتا ہے، آخری درجہ عصمت، آخری درجہ کہ عصمت کا نقطہ کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کی رضا پروردگار کی رضا سے مل جائے، پھر جو خدا چاہتا ہو وہ چاہتا ہے، یہ غیر معصوم کر ہی نہیں سکتا، یہ بشر کر ہی نہیں سکتا کہ عصمت میں، اور ہر معصوم بھی یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہ ہر نبی بھی یہ کرے، یہ عصمت کا نقطہ انتہا کہ وہاں اس منزل پہ جا کے، اس معراج پہ جا کے، اس بندگی پہ جا کے، اس عبدیت کے آخری درجے پہ پہنچ گئے، رضائے پروردگار اس کی رضا میں مل جاتی، پھر وہ چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ مجھے مالک نے شرف اور عزت بخشی اور مجھ نوکر پہ کمال کیا کہ میں نے ایام سیدہ کربلا میں کی، اور آخری شب جو ہے وہ کم میں، آیت اللہ وحید خراسانی جو آج بھی کم میں سیدہ کے سب سے بڑی شہادت کے جلوس کے بانی، برائے سید و سلامتی علماء حق آواز بلند سلام، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، وما ادراک فاطمہ، وما ادراک فاطمہ، تمہیں کیا پتا فاطمہ؟ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ عصمت کا آخری نقطہ یہ ہے کہ رضا پروردگار کی رضا سے مل جائے، اس کے آگے انہوں نے کہا اب میرے ادراک میں زہرا آ ہی نہیں رہی،
اس نے کہا اب میرا بشر کا ادراک یہاں خاموش ہے، اس لیے کہ عصمت کا آخری درجہ ہے کہ اس کی رضا پروردگار کی رضا سے مل جاتی ہے۔ اب یہاں میں زہرا کو کیا سمجھوں کہ نبی نے کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ فاطمہ جس پہ تو راضی ہوتی ہے پہلے اللہ راضی ہوتا ہے پھر تو راضی ہوتی ہے، کہ جس پہ تو راضی ہوتی ہے اس میں اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس میں چاہت بندہ اپنی رضا پروردگار کو دے دے وہاں عصمت کہلاتی ہے، اور یہاں خدا اپنی رضا فاطمہ کو دے رہا۔ اب اس سے اگلی سطر میں پہلے کہہ رہا ہوں، کمزور میتے والے افراد کے لیے اگلی سطر نہیں ہے، اگلی سطر اس کے لیے جس کی عقیدے نے کمر کو مضبوط کیا ہے۔ معصوم کا معیار پروردگار ہے، پروردگار کا معیار فاطمہ۔ فاطمہ معیار پروردگار کا۔ عظمت زہرا پہ بلند تر صلوات۔ خدا کا معیار ہے معصوم یہ کہتا ہے کہ اسے راضی مجھے کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سیدہ کے مقام پہ آپ خدا یہ کہتا ہے اسے راضی جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے۔ زہرا رضائے پروردگار کے معیار کا نام، اس لیے یہ حجتوں پہ حجت ہے۔ سیدہ مخلوق پہ حجت نہیں، خمینی رضوان اللہ کا ایک جملہ ہے ان کی کتاب میں، وہ کہتے ہیں سیدہ کا سب سے کم تر فضائل یہ ہے کہ وہ بشر کے لباس میں یہاں سب سے چھوٹا یہ مخلوقات پہ حجت نہیں۔ اب بڑا سینسٹیو مرحلہ، بڑا نازک مرحلہ، اور میں بڑی خاموشی سے اس میں سے گزر رہا ہوں۔ جیسے ہم ان کی ریت ہیں ویسے یہ اس کی ریت ہے۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خوشنودی کے خاطر بآواز بلند صلوات۔ جیسے ہم ان کی ریت اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتی جب تک آقا کا حکم نہ، اور آقا اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا جب تک زہرا کا حکم۔ اس کا مطلب ہے امر الہی اس کے پاس ہوتا ہے، جس کے پاس اللہ کا ارادہ ہو۔ اب جس کے پاس اللہ کا ارادہ ہو اسے مخلوق کی بیعت کی احتیاط نہیں۔ اب جب مخلوق اس کی بیعت کرتی ہے تو اس کی نہیں کرتی، یہی وجہ ہے کہ جب میرے بار میں شہنشاہ زمین پر آئیں گے تو امام اپنا ہاتھ بڑھا کے کہیں گے کرو میرے ہاتھ پہ اللہ کی بیعت۔ اور یہ بھی سچائی ہے اور روز روشن کی طرح سچائی ہے کہ جبریل امین نے آج تک کسی کے ہاتھ میں بیعت نہیں، وہ پہلی بار کرے گا 12ویں کے ہاتھ میں، کیونکہ اب حجت کی بیعت اللہ کی بیعت۔ ابھی آپ 13 رجب سے گزرے ہیں، آپ سب نے جشن کی محفلیں کی، 10 دن پہلے 13 رجب سے جناب مریم 17 دن اللہ کے گھر میں، 17 سال اللہ کے گھر میں، 17 سال، 3 دن کی ظاہری عمر تھی جب چھوڑ کے چلے گئے جناب زکریا، اور 17 سال مسلسل رہی اللہ،
17 سال کھانے عرش۔ خدا نے اپنی نشانی حضرت عیسیٰ کو زمین پر اتارا، مریم کو بیت المقدس سے نکالا، جو ہی عیسیٰ دنیا میں آ گئے مریم نے منہ آسمان کی جانب کیا اور انتظار کرنا شروع کر دیا کھانے کا۔ صبح کا وقت گزر گیا، دوپہر کا وقت گزر گیا، جب سورج ڈوبنے کے قریب آیا مریم نے کہا وہ جو دن میں 3 وقت اس نے کھانا نہیں بھیجا۔ یہ قرآن ہے اور سورہ مریم کا ہے۔ ذہن میں رکھنا اللہ کا ارادہ، اللہ کا امر، اللہ کی بیعت، اللہ کی محبت۔ جب مریم نے منہ آسمان کی طرف کر کہا میرے اللہ کھانا کیوں نہیں آیا؟ آیت قرآنی آ گئی۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے حکم دیا مریم کو، مریم اس قریب، یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کے قریب جا، اس کی ٹہنی کو ہلا، کچھ خشک کھجوریں گریں گی۔ زمین سے قرآن جنت سے نہیں آئے۔ میرے مالک جنت سے کیوں نہیں آئے گی؟ میں جب تک میں کھانے بھیجتا تھا تب تک تھی تیرے دل میں صرف میری محبت۔ اب تیرے دل میں آ گئی ہے ساتھ بیٹے کی محبت، اور میں لا شریک ہوں، میں شرکت برداشت نہیں کرتا۔ اب تیرے دل میں میری بھی محبت ہو، بیٹے کی بھی محبت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تک میری محبت تھی خدا کی ذمہ داری میری تھی۔ قرآن میں آیت آج بھی حقیقت بن کے کھڑی ہے۔ خدا نے مریم کو ایک وقت کا کھانا اس لیے نہیں دیا تھا کہ تیرے دل میں اب بیٹے کی محبت آ گئی ہے۔ 13 رجب کو علی کی ماں گئی تھی، 16 رجب تک کعبے میں بیٹھی رہی، 3 دن اللہ کھانا بھیجتا رہا۔ علی کے آنے کے بعد اللہ کا جنت سے کھانا بھیجنا اس بات کی دلیل ہے علی کی محبت، علی کی محبت نہیں، اللہ کی محبت۔ علی سے محبت ہی اللہ سے اگر پھر بھی کوئی کہے گا یہ کیا علی کی محبت اللہ کی محبت، میرے اوپر فتویٰ نہ نکالنا، نبی کی حدیث ہے حب علی، علی کی محبت ثواب نہیں علی کا ذکر ہی اس کا مطلب علی علی کرو تو بھی فرشتے عبادت ہی لکھیں گے۔ معصوم کا فرمان ایک دفعہ یا علی کہنا 6 مہینے کی اعتکاف کے افضل۔ معصوم فرماتے ہیں اگر صرف لوگوں کو علی کہنا آ جائے تو یہ پانی پہ چلنا شروع کر کیا کیا راز ہے اس میں، تو جس کے اسم میں اتنے راز ہیں اس کی ذات میں کیا راز؟ اس کا مطلب ہے زمین پر اول الامر وہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ کا ارادہ ہو۔ اب جو اللہ کا ارادہ ہو وہ کسی کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ اب گفتگو آ گئی اس مرحلے پر کہ ہمیں گفتگو کرنی ہے اس شہنشاہ، اور یہ بھی ایک سچائی ہے کہ آپ اپنے 12 آئمہ میں سے 11 آئمہ کا جشن مناتے ہیں، ایک کا نہیں مناتے۔ وہ ہے یہ میرے امام جن کا کوئی جشن نہیں منایا۔ اس کی وجوہات کہتے تھے کیونکہ وہ ایام ازا میں ہے، 7 سفر کو امام کی دنیا میں آمد ہے، تو وہ کیونکہ ایام غم کے ہوتے ہیں، یہ وجہ ہی نہیں صرف کہ غم کے دنوں میں ہے، تو اس وجہ سے امام کی حقیقی ظہور کی تعین جو ہے تاریخ کا وہ تاریخ دانوں کے پاس بھی نہیں۔ اس میرے مولا کی آمد کو اللہ نے ایسے ہی پوشیدہ رکھا کیونکہ یہ بھی موسیٰ ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ بھی موسیٰ ہے اور ایک نبی موسیٰ، اس موسیٰ کا رستہ روکنے کی بھی کوشش کی گئی کیونکہ امام صادق کے دور میں شیعت اسٹیبلش ہو چکی تھی، باقاعدہ شیعت مذہب بن کے وجود کی صورت میں کھڑی ہو گئی۔ اس امام کے دور میں امام نے شیعت کے قوانین مرتب کر کے
شیعوں کے حوالے کریں. چھٹے شہنشاہ کا دور اس امام سے پہلے کا. اب باقاعدہ طور پر امام کی یونیورسٹی میں فارغ التحصیل طلاب جو ہیں وہ پوری دنیا میں پڑھا رہے ہیں. اب صرف یہ نہیں تھا کہ امام اب خود مناظرے کرتے تھے، خود بحث کرتے تھے. اب امام کے پاس عباد ابن تغلب بیٹھا ہوا ہے، ابو بصیر بیٹھا ہوا ہے، زرارہ بیٹھا ہوا ہے، صفوان بیٹھا ہوا ہے. علم الکلام، اگر کسی نے علم طب علم سائنس دیکھنا ہو تو جابر بن حیان سامنے شاگرد بن کے بیٹھے. اب امام کے پاس کوئی آتا اور آ کے کہتا میں کوئی سوال کرنے آیا، امام کہتے کس موضوع میں سوال کرنا چاہتا ہوں؟ حدیث پہ. فرمایا ابو بصیر سے کہا. مولا ابن ریاضی پہ بات کرنی ہے عوام سے، مولا ابن فقہ پہ بات کرنی ہے زرارہ سے. اور کیسے وہ لائق شاگرد تھے جو استاد کے سامنے لوگوں سے مناظرے کیے. اس امام کے دور میں جب شیعت مضبوط ہو چکی تھی اور اقتدار بنی امیہ سے نکل گئی، بنی عباس میں شفٹ ہو چکی ہے، اور یہ مناظرانہ گفتگو ہے لیکن میں یہاں پر یہ بات ضرور کروں. عزت دار چہرے تشریف فرمائے، قبلہ سرکار ناصر جعفری صاحب تشریف فرمائے، بابا سید خوشحال شہزاد، اتنے عزت دار چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آج کی جتنے شیعہ مذہب کے علاوہ جو خلافت کے ماننے والے ہیں وہ بنی امیہ کی خلافت کو بھی مانتے ہیں اور بنی عباس کی. ایسے ہی وہ کہتے ہیں خلافت راشدہ کے بعد بنی امیہ، بنی امیہ کے بعد بنی عباس. ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ ان سب کو مانتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں مانتے. بنی عباس بنی امیہ کے دشمن تھے. جب بنی عباس کا دور آیا علماء کرام تشریف فرمائے، قبروں سے انہوں نے بنی امیہ کی لاشیں نکالی، قبروں کے اندر سے بنی امیہ کی لاشیں نکالی اور جلائی. اور بنی عباس نے جو پہلا نعرہ بلند کیا وہ تو اس لیے نعرہ بلند کیا تھا نا کہ ہم کیونکہ بنی امیہ نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہے تو ہم اہل بیت کے حقوق کے لیے کر رہے ہیں. اور جب بنی امیہ سے بدلہ لے لیا تو پھر اپنی ہی خلافت اپنی ہی حکومت قائم کر لی اور خود ہی گورنمنٹ میں آگے خود ہی پر چلے گئے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ معاویہ سے محبت کرنے والا ہارون رشید اپنے بچوں کا نام کیوں رکھا؟ بالکل ایسے ہی جیسے ایک مولانا بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا میں سیدنا ہمارے یاسر پہ تحقیق کر رہا تھا اور مجھے پتا چلا کہ انہیں سیدنا امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. قاتل کو بھی مان نہ جائے. فخر کیا کرو کہ تم شیعہ گھروں میں پیدا ہو تاکہ تمہیں حلال اور حرام کا پتہ چل جائے. حلال اور حرام صرف کھانے والی چیزوں میں نہیں ہوتا، عقیدوں میں بھی ہوتا ہے. اب بنی امیہ اور بنی عباس کو خود دشمن ہیں آپس میں ایک دوسرے کے. اب اس امام کا ظہور پوشیدہ کیوں رکھا گیا؟ اب 7 سفر والی تاریخ طے شدہ تاریخ نہیں ہے. ایک ہی روایت ہے اس امام کے ظہور کی، ایک ہی روایت، ایک. اور وہ خود ابو بصیر نے کہا ہے کہ میں حج سے واپس آ رہے تھے کیونکہ امام کا جو ظہور ہے وہ مکہ میں نہیں ہے، مدینہ میں بھی نہیں ہے. مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک درمیانی جگہ ابوا جہاں پر رسول کی والدہ حضرت آمنہ کی قبر ہے. سرکار امام مسیح اعظم کا ظہور اس مقام پہ ہوا اور اس کی ایک ہی روایت ملی ہے. ابو بصیر کہتا ہے کہ ہم حج سے واپس آ رہے تھے، حج سے واپس آ رہے جو ہی ہم مکہ سے نکلے تو امام نے بھی لمبا سفر بھی نہیں ہوا تھا اور امام نے کہا کہ یہاں پر خیمے نصب کر. ہم نے خیمے نصب کر دیا اور وہاں پر قیام کر دیا. تو ابو بصیر کہتا ہے کہ میں نے امام کی بارگاہ میں جا کے عرض کی کہ مولا ابھی تھکاوٹ کسی کو بھی نہیں ہوئی اور آپ نے سفر میں قیام کر لیا ہے، میں اس وجہ کو جاننا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا ابو بصیر آج رات اللہ ایک راز زمین کے حوالے کرنا. ابو بصیر کہتا ہے کہ میں نے رات بے چینی میں گزاری کہ وعدہ امام ہے کہ آج کوئی راز زمین میں ظاہر ہو. تو میں بار بار منہ آسمان کی طرف کر کے دیکھتا تھا اور جب صبح ہوئی تو میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گیا تو امام مصروف تھے، تلاوت قرآن تھے. میں نے امام کی بارگاہ میں جا کے کہا فرزند رسول آپ کا کل وعدہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ آج کی رات ایک راز زمین پر ظاہر ہوگا. تو میں تو ساری رات آسمان کی طرف دیکھتا رہا، کوئی ایسی تبدیلی مجھے نظر نہیں آئی. تو امام نے قرآن پڑھتے ہوئے دوسرے دانوں سے کپڑا ہٹایا اور ایک چھوٹا سا بچہ میرے سامنے کیا. امام نے فرمایا یہ ہے وہ رات جو اللہ نے رات کو ظاہر کر دے گا. اب اس امام کی اگر
اگر تاریخ 7 سفر طے کی جائے تو یہ واقعہ جو ہے نا 7 سفر تاریخ کو مان نہیں دے رہا. وہ اس لیے نہیں مان دے رہا کہ حج کے بعد اگر 10 ذی الحج سے لے کے ہم طے کریں تو امام کا مکے سے نکلنا یہ کوئی اتنا لمبا سفر نہیں تھا مدینے کے لیے کہ 7 سفر تک امام اسی رستے میں ہو اور ابوا کے مقام پہ. اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ امام صادق نے اپنے دور میں محرم کا کوئی بھی ایسا سال کا محرم نہیں تھا جو امام مدینے سے باہر کرتے تھے. جیسا کہ آپ اکثر ذاکرین سے اور ممبر سے خطبہ سے سنتے ہیں کہ روایت تھی کہ محرم کا چاند مدینے والے کہتے ہیں ہم آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، جعفر صادق کے گھر سے عزاداری کے واضح آتے تھے. تو امام محرم جو ہے اس کا اہتمام امام مدینے میں کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ تاریخ جو ہے امام کے ظہور کی یہ ذی الحج 10 ذی الحج سے لے کے یکم محرم کے درمیان کہیں تاریخ ہے. لیکن امام نے ہی جب پوشیدہ کر دی تو پھر اب یہ پوشیدہ ہی ہے. یہ راز الہی ہے تو اب یہ راز الہی ہے، کیونکہ امام جعفر صادق کے بعد مکمل کوشش تھی خلافت کی کہ اب جتنا پھیلنا تھا شیعت کو پھیلا دیا گیا. اب اس کے بعد اگلے امام کا ہم نے رستہ روکنا ہے، اگلا امام نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج تک شیعوں کے اندر ایک فرقہ ہے جو بہت زیادہ مجروح ہے، جس کو اسماعیلیہ فرقہ. خلافت کی نظریں امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل پہ، یہ امام بنے اور آج تک لوگ اس کی امامت کے قائل نہیں، جبکہ وہ امام کی زندگی میں ہی دنیا سے چلے گئے. شیعہ فقہ میں جنازہ لے کے قبرستان تک جاتے ہوئے رستے میں 3 جگہوں پہ رکا جاتا ہے. یہ 3 جگہوں پہ جو روکنا ہے امام جعفر صادق کی فقہ کیوں بنا؟ امام نے پہلی دفعہ اپنے بیٹے اسماعیل کا جنازہ 3 جگہوں پہ روکا تاکہ لوگوں کو دکھا دے کہ اسماعیل مر چکا ہے، لوگ اس کی امامت کے قائل نہ ہو. اب یہ ہے کہ 128 ہجری ہے جب امام دنیا میں تشریف لائے. پھر آپ اس امام کی کیونکہ زندگی ہم ساری ہی مصائب میں پڑھتے ہیں اور گزری بھی زیادہ مصائب میں، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 12 ائمہ میں سے جتنی کربلا کے بعد انقلابی دور ہے وہ اس امام کا سب سے زیادہ تحریکیں جو ہیں وہ اس امام کے دور. ہمارے کتنے کل امام ہیں؟ اہل سنت کی کتنے؟ چاروں کے چاروں امام اس اکیلے امام کی زندگی میں تھے. ابو حنیفہ سے لے کے شافعی تک، مالک اور حنبل، 4 امام زندہ صرف ایک ہی امام کے دور میں آئے ہیں، وہ اس امام. کسی امام نے اتنے ظالم بادشاہوں کا دور نہیں دیکھا. 4 ظالم بادشاہ اس امام کے دور، یعنی کہ 4 ظالم ترین عباسی بادشاہ اکیلا ہی. ایک طرف کیا ہے ظالم بادشاہوں کا دور ہے اور ملوکیت کا سامنا اکیلا ہی. ادھر منہ کرتا ہے تو فقہ کے 4 امام جھوٹے بن چکے ہیں، ان سے مقابلہ کریں. صوفیزم اس کا آغاز بھی اسی امام کے دور میں ہوا. ادھر صوفیزم سے بھی میرا امام مقابلہ کرتا ہے. یونان کا فلسفہ پہلی بار عربی زبان میں ٹرانسلیٹ ہو کے عباسیوں نے مسلمانوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا فلسفہ، تاکہ لوگ فلسفے میں چلے جائیں اور عقیدہ توحید بھی چلا جائے، عقیدہ رسالت بھی چلا جائے اور لوگ فلسفے میں گم ہو جائیں. یونان کا فلسفہ جو پہلی دفعہ عربی میں ٹرانسلیٹ ہوا وہ بھی اسی امام کے دور میں. ادھر سے اس کا رستہ بھی روکنا ہے، ظالم بادشاہوں کا سامنا بھی کرنا ہے، اماموں کا سامنا بھی کرنا ہے. کربلا میں حسین نے صرف ایک تحریک کا مقابلہ کیا تھا، موسیٰ کاظم 4 تحریکوں کا مقابلہ. اور اس پوری زندگی میں 55 سال کی ظاہری حیات طیبہ ہے، 35 سال کا دورہ امامت ہے، 35 سال میں 16 سال قید ہے، 14 سال میں شور ہے، لیکن ٹوٹل قید کا دورانیہ اگر ملایا جائے وہ 16 سال ہے. اب تفصیلات کا وقت نہیں، ورنہ میں اگلی کسی مجلس میں مانچسٹر میں یا بری یا بولٹن کسی بھی مجلس میں اس امام پہ گفتگو کرتے ہوئے ایک بادشاہ کے دور میں امام کی زندگی میں ہونے والی تحریکیں پڑھوں گا تو اس میں یہ پورا واقعات آ جائیں گے. اکیلا امام ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرتا. 35 سال کی مدت امامت اور 10 سال باپ کے ساتھ زندگی، اور وہ ابھی ایسے گزاری. 148 میں امام جعفر صادق کی شہادت ہے، 147 تک امام جو ہے یہ مکمل ان کی امامت کے دور میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. امام بیٹھے ہوئے ہیں، بچپن ہے، ظاہری طور پہ حیات طیبہ 8 یا 9 سال. ابو حنیفہ آیا امام جعفر صادق، تو اس نے آگے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم ایک ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں سے لوگ آگے سے گزر رہے ہیں. تو امام ابو حنیفہ جو ہے وہ کیونکہ
امام جعفر صادق کے مقابلے میں قیاس کرتا تھا، قیاس سے کام لیتا تھا. تو اس نے یہ فتویٰ جاری کیا ہوا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی آگے سے گزر جائے تو نماز نہیں ہوتی. اور اس کا قیاس کیا تھا کیونکہ اللہ اور بندے کا رابطہ نماز ہوتی ہے، درمیان میں سے کوئی گزرے گا تو وہ خلل آ جائے گا اور وہ نماز ٹوٹ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آج تک ان کے ہاں یہی فقہ کے اندر رائج ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی آگے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی. بلکہ تو اب تو کچھ علماء جو ہیں وہ یوٹیوب پر نمازی کے آگے سے گزرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے کیسے گزرے. شکر کیا کرو کہ صادق امام ملا. یہ میں اسی کی بات کر رہا ہوں جس نے کھیرا کاٹنے کے احکام بھی بتایا. اب امام موسیٰ کاظم نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو حنیفہ نے دیکھا کہ امام جعفر صادق ممبر پہ بیٹھے ہیں اور ایک بچہ نماز پڑھ رہا ہے. اسے شخص سے پوچھا یہ کس کا بیٹا ہے؟ اس کا موقع مل گیا. آگے کہنے لگا فرزند رسول آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں بتاتے نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا ہوا؟ فرمایا آپ کا بیٹا وہاں نماز پڑھا ہے جہاں سے آگے سے لوگ گزر رہے ہیں. امام صادق نے اسی سے جا کے پوچھو پڑھا. یہ سوال نہیں تھا، یہ جعفر صادق نے موسیٰ کاظم کی غدیر کا انتظام کیا تاکہ پتہ چلے گا کلا امام. ابو حنیفہ چلتا ہوا جہاں پر امام موسیٰ کاظم نماز پڑھنے قریب آ کے بیٹھ گیا. جو ہی نماز تمام ہوئی کہنے لگا اے فرزند جعفر صادق آئندہ نماز پڑھنی ہو تو کسی ایسی جگہ کا انتخاب کیا کریں جہاں سے آگے سے کسی کو گزرنے کا اندیشہ نہ ہو. امام نے کہا ابو حنیفہ اگر کوئی آگے سے گزرے تو کیا ہوتا ہے؟ کہنا آپ کو نہیں پتا کہ نماز اللہ کی بندگی ہے اور یہ قربتاً اللہ ہے اور یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے. تو جب اللہ کے لیے نماز پڑھے درمیان سے کوئی مخلوق کا گزر ہو جائے تو نماز میں خلل ہو جاتا ہے. تو لہذا اللہ اور بندے کے درمیان کوئی نہیں گزرنا چاہیے. امام نے کہا تجھے کس نے کہا ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ تھا؟ نماز ان کی ڈھونڈتی ہے جن کے درمیان کوئی فاصلہ تھا. اس کے میرے درمیان کوئی ایسا فاصلہ نہیں تھا کیونکہ وجود درمیان سے گزر جاتا بلکہ اس کے اور ہمارے درمیان سے کبھی کوئی خیال بھی نہیں گزرتا. اور اسی امام نے لاجواب کیا تھا ملعون ہارون رشید کو جب وہ مکہ میں آیا تھا اور یہ طواف کعبہ کر رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ یہ پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ طواف کر رہا تھا. اس کے ساتھ سپاہی تھے، لشکر تھے، خوشامدی تھے. یہ اچانک ایک آواز آئی فرزند رسول آ رہے ہیں، فرزند رسول آ رہے ہیں، فرزند رسول. ہجوم ہٹنا شروع اور امامت کا جاہ و جلال، امامت کا روب، امامت کی ہیبت کہ لوگوں نے ہارون رشید کو پیچھے دھکیلا. جب گزرے تو اس نے کہا یہ ہاشمی ہر جگہ پہ اپنی حاکمیت اور اپنا افضل اور اپنا بہتر ہونا ثابت کرتا ہے. جب امام کریم سے گزرے تو اس نے کہا باخدا میں اسی کو قتل کر دوں گا اسی حرم کے اندر. ساتھ یہ اس کا نوکر آگے بڑھا. اس نے کہا نہیں 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 فضل بن ربیہ نہ 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 قتل نہ کرنا، یہاں قتل نہ کرنا، یہاں قتل نہ کرنا. اب وہ کہہ رہا ہے قتل کرنا ہے اور اس کا مشیر کہہ رہا ہے کہ یہاں قتل نہ کرنا. اور امام موسیٰ کاظم طواف کرتے ہوئے وہیں پر رکے. امام نے کہا اہم کو مجھے تم دونوں پہ ہنسی آ رہی ہے. رشید نے کہا کس بات پہ ہنسی آ رہی ہے؟ امام نے فرمایا ایک وہ جو میری زندگی کی ضمانت لے رہا ہے جبکہ وہ میری زندگی کا مالک نہیں، اور ایک وہ جو مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر بیٹھا ہے جو میری موت میں قدرت ہی نہیں رکھتا. تم دونوں کو یہ اختیار کس نے دیا کہ تم یہ فیصلہ کہنے لگا آپ یہ باتیں کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ زمین پر لوگ آپ کی خلافت کو مان لیں، لوگ آپ کی خلافت کو نہیں ماننے گے. امام فرماتے ہیں ہمیں لوگوں کے ماننے سے فرق نہیں. کون ہماری خلافت کو تسلیم کرتا ہے یہ پہلا موقع تھا جب ہارون کے دل میں امام کے لیے بغض پیدا ہوا. اور جب یہ مدینہ پہنچا اور یہ روضہ رسول پہ گیا، جب یہ روضہ رسول پہ گیا تو اس نے روضہ رسول پہ کہا السلام علیکم یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے تم پر ہمارا سلام. یہ کیوں کہا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اصل وارث جو ہیں وہ ہم عباسی ہیں. رسول کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں، ہم نبی کے وارث ہیں، یہ وارث نہیں. جب اس نے کہا نا ہارون رشید نے اے میرے چچا کے بیٹے تم پر میرا سلام، تو لوگوں نے دیکھا کون ہے جو رسول کو اپنا چچا کا بیٹا کہہ رہا ہے.
یہ کوئی رسول کا رشتہ دار ہے؟ پتہ چلا کہ ہارون رشید عباسی، اس لیے اس نے عباسی ہونے کی بنیاد پہ کہا. یا پیچھے سے اس کے کانوں میں آواز آئی، اے میرے بابا تم پر میرا سلام. السلام علیکم یا بتا، اے میرے بابا. اور انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو امام موسی کا اس نے کہا رکیے، کس رشتے کی بنیاد پر آپ نے انہیں پاک؟ جبکہ پورا عرب اور پورا عجم جانتا ہے کہ آپ نبی کی بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں، اور بیٹی کی اولاد کبھی بھی اس کی اولاد نہیں ہوتی. جبکہ سب جانتے ہیں کہ ہم نبی کے چچا عباس کی اولاد ہیں. ہمارا حق بنتا ہے ہم نبی کے بیٹے کہلوائیں، ہم نبی کے بھائی کہلوائیں. تمہارا حق نہیں بنتا تم نبی کو باپ کہو جبکہ تم اس کی بیٹی کی اولاد میں سے. امام نے وہیں پہ کھڑے ہو کے قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے کہا، خدا نے ذریت ابراہیم میں عیسیٰ کا نام کیوں لیا ہے؟ کہنے لگا اس لیے کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا تھا. جب وہ مریم کا بیٹا ہو کے ابراہیم کی ذریت میں آ سکتا ہے، میں فاطمہ کا بیٹا ہو کے محمد کی ذریت میں ہوں. امام نے کہا یہیں پہ روک کر مجھے دوسرے سوال کا جواب دے. اگر تو کہتا ہے کہ ہم نبی کے بیٹے ہیں تو جب اللہ نے مباہلے میں بیٹے بلائے تھے تو تم میں سے کیوں نہیں؟ ہارون رشید نے سر نیچے جھکا لیا. سن ہارون، اگر ابھی قبر سے نبی باہر آئے اور تجھ سے اپنے لیے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے، جواب کہنے کا شکر کا سجدہ کہ نبی ہمارا دماد بنے. فرمایا یہی تجھ پہ اور مجھ میں فرق ہے، وہ تم سے مانگ سکتے ہیں مجھ سے نہیں، کیونکہ میری بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہیں. بڑے تفصیلی موضوعات، بڑی تفصیلی گفتگو اس امام پر، اشرے پڑھے جائیں، مدتوں بولا جائے. اس امام کے فضائل کہاں تک جس کے فضائل زندان پھاڑ کے باہر لکھا، زندانوں سے جس نے بتایا ہو کہ کون ہے موسیٰ. اسی ہارون کو کتابوں میں فرعون کی لکھی ہے، تشبیہ فرعون کی، کیونکہ یہ موسیٰ ابن جعفر کا نام ہے. لیکن موسیٰ نبی کے لیے اذیتیں کم تھی، موسیٰ ابن جعفر کے لیے تکلیف ہے. میں نے بڑی گہری عمیق طریقے سے مطالعہ کیا ہے تاریخ کا، تو مجھے پتا چلا کہ جو مشہور روایت ہے 14 سال، امام کی زندگی کے 35 سال کے دور امامت میں 22 سال ایسے ہیں جس میں صرف امام کی نظر بندی ہے. کوئی صرف پہچان لیتا ہے کہ یہ موسیٰ ابن جعفر ہے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے کہ تو نے انہیں پہچان نہ کیا. گھر میں ہیں تو دروازے پہ سپاہی ہے، بس اتنی اجازت تھی کہ گھر سے قبر رسول تک پہنچتے، گھر سے قبر رسول پر پہنچے، قبر رسول پر قرآن پڑھ رہے تھے یا سپاہی قید کرنے کے لیے. سپاہیوں کا شور روزہ رسول پہ موسیٰ ابن جعفر نے سنا. امام نے قرآن بند کیا، کھڑے ہو کے کہنے لگے مجھے خبر ہے کہ تم نے آج مجھے قید کرنا ہے، میں اسی لیے صبح سے آیا ہوں، میں تمہارے انتظار میں. جتنے ماتمی عزادار بیٹھے ہو، جو زنجیر زن بیٹھے ہو، اگلے جملے پہ مجھے کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ماتمی ضرور ہائے کہہ کے جملے پہ استقبال کریں گے، اس جملے کی گہرائی کو سمجھ لیں گے. جب امام نے کہا نا میں تمہارے انتظار میں تھا اس لیے میں قبر رسول پہ آ گیا، تو ایک سپاہی نے کہا جب تمہیں خبر تھی کہ ہمیں تمہیں قید کرنا ہے تو تم گھر سے نکلے کیوں؟ امام دیکھ کے کہتے ہم سے روز روز گھر چلوائے نہیں جاتے.